بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صدر احترام گورنر پنجاب جناب شاہ بلیغ الدین صاحب، دعوت برکاتوں کو ملالیہ، جناب وائس چانسلر یونیورسٹی آف جھنگ، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ایک ادنا طالب علم محمد تقی عثمانی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت مسرت ہوئی ہے کہ جھنگ، ضلع جھنگ، جو ماشاءاللہ ہمارے ملک اور قوم کی نامور شخصیتوں کا جائے پیدائش ہے، اور جہاں سے بڑی بڑی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، سائنسدان بھی، شاعر اور ادیب بھی، صحافی بھی، اور حضرت مولانا محمد نافع جیسے عالم بھی۔ اس شہر میں اس بات کی بہت ضرورت تھی کہ یونیورسٹی آف جھنگ کا قیام کوئی عمل میں آئے اور یہاں ایک اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی قائم ہو۔ افسوس ہے کہ پہلے اس طرف توجہ نہ ہو سکی، اور میں معاویہ اعظم طارق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد اپنے منشور کے مطابق اس یونیورسٹی کے قیام کے لیے کوشش کی، اور 2018 میں ہی یونیورسٹی آف جھنگ کے وائس چانسلر کی تعیناتی بھی ہو گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ 4 سال تک اس پر نہ کوئی تعمیر ہو سکی، نہ کوئی عملی کام ہو سکا۔ لیکن الحمدللہ آج 2022 میں الحمدللہ یونیورسٹی حقیقت میں وجود میں آ چکی ہے، اس کی سنڈیکیٹ بھی ہے، اور یونیورسٹی میں 125 کے قریب مستقل اساتذہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمام تقرریاں میرٹ پر ہوئی ہیں، اور اس وقت طلبہ اور طالبات کی تعداد 4000 ہے، اور اب تک 4 سالہ BS پروگرام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ MPhil کلاسز بھی شروع ہو رہی ہیں۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ طلبہ اور طالبات دونوں کی تعلیم کا انتظام اس طرح ہے کہ وہ مخلوط تعلیم کی خرابیوں سے پاک ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ہمت افزا اور بہت زیادہ خوش کن اقدام ہے جو اس یونیورسٹی میں کیا گیا، اور آج کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ جناب بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب اور مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مجھے اس مبارک موقع پر حاضر ہو کر بہت خوشی ہوتی، میرے لیے سعادت کا سبب بنتا، لیکن اپنی پیرانہ سالی اور صحت کی وجہ سے میں بذات خود تو افسوس ہے کہ اس موقع پر شرکت نہیں کر سکا، لیکن اپنے صوتی پیغام کے ذریعے اپنے جذبات مسرت اور مبارکباد کا پیغام
میں تمام حاضرین کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کسی بھی قوم کا سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ قوموں کی تعمیر اچھی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ افسوس ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے بعد جس کام کو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اتنا ہی نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہمیں ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت تھی جس میں اعلیٰ ترین عصری علوم کو بلند معیار کے ساتھ پڑھایا جائے اور ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ہر علم و فن میں کمال کو پہنچے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامی شناخت اور پاکستانی پہچان ان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہو۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج کی دنیا میں تعلیم کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہو کر رہ گیا ہے۔ تعلیم ایک ذریعہ معاش ہو کر رہ گئی ہے، اور جو اس کا اصل مقصد تھا کہ ایسے افراد پیدا ہوں جو ملک و ملت کی صحیح خدمت کر سکیں، یہ مقصد نظروں سے اوجھل ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی اعلیٰ منصب پر پہنچ جاؤں گا اور اس کے نتیجے میں مجھے اچھی تنخواہ ملے گی، میرے معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے، اور جب زندگی کا مقصد ہی زیادہ سے زیادہ روپیہ کمانا ہو تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے ملک ہی کی خدمت کرے؟ پھر تو اس کو جہاں زیادہ تنخواہ ملے گی وہ ایک بکاؤ مال کے طور پر ادھر سے ادھر گردش کرتا رہے گا۔ جو اس کو زیادہ بولی لگا دے وہیں چلا جائے گا، اور وہ خدمت نہیں بلکہ اپنا معاشی ذریعہ سمجھ کر اس کو انجام دے گا۔ قرآن و سنت کی روح سے علم کا حصول وہ در حقیقت ایک تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرے اپنے ملک و ملت کی خدمت اس کا بلند ترین معیار ہونا چاہیے، بلند ترین مقصود ہونا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے جناب وائس چانسلر صاحب سے اور حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب سے کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے بلکہ اس کا آج افتتاحی اجلاس کرتے ہوئے اس ویژن کو اپنے سامنے رکھا جائے کہ ہم ایسے طلباء اور طالبات تیار کرنے کے لیے یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں جن کا مقصد صرف پیسے کمانا نہ ہو بلکہ ان کا اصل مقصد ملک و ملت کی خدمت ہو۔ آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر چیز میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس اعلیٰ معدنی وسائل ہیں، لیکن ان معدنی وسائل کو خود سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کی بنا پر ہم وہ اعلیٰ معدنی وسائل دوسروں کو دینے کے اوپر مجبور ہیں۔ تو اگر یونیورسٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہو کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں جو ایک طرف اعلیٰ علوم و فنون سے بہرہور ہوں اور دوسری طرف ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے ملک و ملت کی خدمت بنیادی مقصد ہو، تو ایسے لوگ، ایسے ہی طلباء، ایسے ہی طالبات ہمیں مطلوب ہیں۔ اور الحمدللہ آپ حضرات نے یہاں چونکہ مخلوط نظام تعلیم نہیں رکھا، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ پیش نظر صرف پیسے کمانا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ اسلامی اخلاق کو
یہاں پر نشو و نما عطا کرنا ہے۔ اس پر میں آپ سے سب کا تہہ دل سے ممنون بھی ہوں اور دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس یونیورسٹی کے قیام کو ہمارے تعلیمی نظام کے لیے ایک سنگ میل قرار دے، اور یہاں سے ملک و ملت کی خدمت کرنے والے اور اسلامی رنگ میں ڈھلے ہوئے ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہمارے ملک و ملت کا نام روشن کر سکیں، جو ہمارے ملک و ملت کو غلامی سے نجات دلا سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات سے مستدعی ہوں کہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس یونیورسٹی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور یہاں پر جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔